اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے سبھی باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائیں۔ اردو گرامر میں آج ہم نے ایک اہم عنوان کا انتخاب کیا ہے اور وہ عنوان یہ ہے کہ متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف یا عبارت کی تشریح کرنا۔ اکثر پیپر میں یہ سوال آتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک پیراگراف کی تشریح حوالے متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے کرے، یا سوال اس طرح ہوتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک نثر پاری کی تشریح متن اور سیاق و سباق کے حوالے سے کرے، یا اکثر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سیاق و سباق کے حوالے سے مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک جز کی تشریح کرے، وضاحت کرے، تشریح کرے۔ اس طرح کے سوالات آتے تو یہ تمام کے تمام سوالات ایک جیسے ہوتے ہیں۔ سوال چاہے جس طرح بھی آ جائے تو آپ کوشش کریں کہ اس کو اسی انداز میں حل کریں جو اس کا تقاضا ہوتا ہے۔ اب پیراگراف کی تشریح کس طرح ہونی چاہیے، یہاں چند اہم باتیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے ان کو غور سے سنیں، چاہے آپ کسی بھی کلاس میں ہیں، آپ 9 میں ہیں، 10 میں ہیں، فرسٹ ایئر میں ہیں، سیکنڈ ایئر میں ہیں، یا چاہے کسی اوپر والی کلاس میں بھی ہے، تو بھی اس سے آپ کو انشاءاللہ کافی فائدہ ملے گا۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام باتوں کو غور سے سنیں کہ پیراگراف کی تشریح یا عبارت کی تشریح یا کسی نثر پاری کی تشریح کس طرح ہوتی ہے۔ جب بھی ہم کسی پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں تو اس پیراگراف کے حوالے سے ہمارے سامنے چند اہم باتیں ہوتی ہیں، جیسے متن، پھر حوالے متن، سیاق و سباق، تشریح یا وضاحت۔ یہ تقریباً 3 باتیں ایسی ہیں جو پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہیں۔ اکثر لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ صحیح تشریح کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ تو آئیے پہلے ان چیزوں کو جان لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ متن سے مراد کیا ہے؟ متن سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ کوئی عبارت ہے یا پیراگراف ہے یا کسی نثر پارے کا یا کسی نثر کا ایک بڑا حصہ وغیرہ ہے، تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ متن ہے۔ پھر حوالے متن سے مراد کیا ہے؟ حوالے متن سے مراد یہ ہے کہ سبق کا عنوان دینا ہے، یعنی جس سبق کا کوئی نام عنوان ہوتا ہے وہ لکھنا ہے، اور پھر اسی سبق کا مصنف کون ہوتا ہے یا اس سبق کے مصنف کا نام کیا ہے، تو یہ ہے متن، پھر حوالے متن۔ پھر اس کے بعد سیاق و سباق سے مراد کیا ہے؟ یہ 2 الفاظ اصل میں سیاق کہتے ہیں اس ڈور کو یا رسی کو جو باز کے پاؤں میں باندھا جاتا ہے یا باندھی جاتی ہے اور اس کے ذریعے پرندوں کا شکار کیا جاتا ہے، اسی ڈور کو کہتے ہیں سیاق۔ لفظ سباق جو ہے یہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اصل میں یہ لفظ سبقت سے ہے اور سبقت کے معنی ہے آگے بڑھنا یا بڑھانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو پیراگراف دیا گیا ہے اسی پیراگراف کا آپ شکار کریں گے، کس انداز میں کہ جو متن ہے، یعنی جو عبارت آپ کو دی گئی ہے، جس متن سے یہ عبارت لی گئی ہے، یعنی جس حصے سے لی گئی ہے یا جس سبق سے یہ عبارت لی گئی ہے، آپ اسی سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا خلاصہ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو آپ تشریح کرنے میں یا اس کا شکار کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو یہ اس کی وہ لفظی معنی ہے۔ اب سیاق و سباق سے ہم کیا مراد لیتے ہیں یا سیاق و سباق کا حوالہ کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ سیاق و سباق کے حوالے کا مطلب یہ ہے کہ جو مضمون آپ کو دیا جاتا ہے یا جس مضمون سے جو پیراگراف لیا جاتا ہے، جو جس کی آپ کو تشریح کرنی ہوتی ہے، یا تو وہ ایک کہانی ہوتی ہے یا ایک سبق ہوتا ہے وہ، تو اس سبق میں موجود جو متعلقہ پیراگراف جو آپ کو دیا گیا ہے، اس پیراگراف کے آگے اور پیچھے کیا کیا حالات ہیں، تو ان حالات کو بیان کرنا ہے ایک خاص انداز میں۔ لہٰذا متعلقہ مضمون جس سے پیراگراف لیا گیا ہے
یا متعلقہ کہانی جس سے یہ پیراگراف لیا گیا ہے، یا جو متعلقہ سبق ہے جس سے یہ پیراگراف یا عبارت لی گئی ہے، اس کے آگے پیچھے حالات۔ اور یہ کیوں بیان کرنا ہے؟ تاکہ متعلقہ پیراگراف یا عبارت کے ساتھ تسلسل یا ربط پیدا ہو جائے۔ تو سیاق و سباق کا مطلب یہ ہے کہ آپ متعلقہ پیراگراف جو آپ کو دیا گیا ہے اس کا تعلق بنائیں گے، اس کا ربط بنائیں گے اس سبق سے یا اس کہانی سے یا اس مضمون سے جس سے یہ پیراگراف لیا گیا ہے۔ اسے کہتے ہیں سیاق و سباق، اور یہ عموماً 5 سے لے کر 7 سطر یعنی لائنوں میں لکھا جاتا ہے۔ سیاق و سباق کتنے لائن میں؟ 5 سے لے کر 7 سطر میں، 8 میں بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ 5 سے لے کر 7 لائن میں آپ یہ سیاق و سباق لکھیں۔ دوسری بات، تیسری بات اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی جو آپ آخری بات لکھ رہی ہے وہ اس انداز میں آپ لکھیں کہ متعلقہ عبارت یا پیراگراف کے ساتھ وہ جڑ جائے، یعنی یہ جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے یا جو عبارت دی گئی ہے تو آپ سیاق و سباق میں آخری بات اس طرح کریں کہ جو عبارت ہے یا پیراگراف ہے اس کی ابتدا سے اس طرح یہ جڑ جائے، کیونکہ سیاق و سباق کا مطلب ہے کہ آپ متعلقہ پیراگراف کا تعلق سبق سے بیان کریں یا آپ اس کا ربط متعلقہ سبق سے جوڑ دیں۔ تو اس کے لیے یہ 2-3 باتیں کیا ہے، یہ ضروری ہے، اس سے مراد ہے سیاق و سباق۔ اب تیسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ تشریح کا مطلب کیا ہے؟ وضاحت کرنا، یعنی آپ کو جو پیراگراف دیا گیا ہے یا جو عبارت دی گئی ہے اسی پیراگراف یا اسی عبارت کی آپ وضاحت کریں گے۔ وضاحت سے پہلے چند اہم باتیں اپنے ذہن میں یہ رکھیے تاکہ آپ صحیح تشریح کرنے میں کامیاب ہو، کیونکہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کچھ دیکھتے نہیں ہیں، کچھ اصول وضع نہیں کرتے، بس آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، جو بھی الفاظ آتے ہیں وہ لکھتے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اہم مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ یہ باتیں آپ کی ذہن میں ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ اس میں کچھ الفاظ مشکل ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کوشش کریں کہ ان مشکل الفاظ کے معنی آپ جان لیں۔ اس میں اکثر محاورات ہوتے ہیں، تو ان مشکل الفاظ کو آسان کرنا، محاورات کو آسان کرنا، یعنی وہی محاورات لکھنا نہیں ہے بلکہ اس کے آسان معنی لکھنے ہیں، یا اس میں جو خیالات ہوتے ہیں ان کو وغیرہ کو آسان اردو میں بدلنا، آسان اردو میں لکھنا، اسے کہتے ہیں یہ تشریح ہے۔ اب تشریح کے لیے ضروری بات اور کیا ہے، وہ یہ ہے کہ متعلقہ پیراگراف میں جو آپ کو دیا گیا ہے اس میں اکثر ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے جسے ہم مین پوائنٹ کہتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ 2 نکات اس میں ہوتے ہیں، یعنی یا تو ایک مین پوائنٹ ہوتا ہے یا اس میں 2 مین پوائنٹ ہوتے ہیں، اور انہی نکات کی وضاحت کرنی ہے، انہی نکات کی تشریح کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں ہم یہ غلطی کر جاتے ہیں، ہم الفاظ کی پیچھے پڑتے ہیں، جملوں کی پیچھے پڑتے ہیں یا فقروں کی پیچھے پڑتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم الفاظ کے پیچھے پڑ جائے، جملوں کے پیچھے پڑ جائے یا فقروں کے پیچھے پڑ جائے تو ان کی وضاحت کرنے کی وجہ سے جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ ان میں تسلسل برقرار نہیں رہتا، ربط ان میں نہیں بنتا۔ تو اسی وجہ سے جب تسلسل اور ربط برقرار نہیں رہتا تو متعلقہ پیراگراف کی صحیح وضاحت نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے ضروری یہ ہے کہ ہم متعلقہ پیراگراف کو غور سے پڑھیے، اسے غور سے پڑھنے کے بعد جو مشکل باتیں ہیں یا مشکل الفاظ ہیں وہ ہمارے ذہن میں آسان ہو جائے، یا اس میں محاورات ہیں تو ان کے معنی ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ پھر تمام پیراگراف کو غور سے پڑھ لینے کے بعد ہم اس سے جو متعلقہ مرکزی پوائنٹ ہے یا مرکزی خیال ہے یا مین پوائنٹ ہے وہ نکال دیں، اور اسی مین پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تشریح کریں، تو امید ہے کہ وہ تشریح اچھی ہوگی اور مناسب ہوگی۔ پھر یہ کہ تشریح کا آغاز کس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ اب جو نقطہ ہم نے نکال دیا ہے، جو مرکزی نقطہ ہے یا جو مین پوائنٹ ہے، تو اسی مین پوائنٹ کو یا مرکزی نقطے کو یا نکات کو اگر ہم ابتدا میں بیان کریں گے تو جو چیک کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے یہ آسانی رہے گی کہ وہ یہ سمجھ جائے گا کہ ہاں واقعی اس کا حق ادا کیا گیا ہے، تو اس سے آپ کو اچھے نمبر مل سکتے ہیں۔ تو یہ وہ چند اہم باتیں تھی جو میں نے پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ کر لینا چاہیے کہ ہم پہلے لکھیں گے متن،
4 عنوانات ہم دیں گے۔ عام طور پر کتابوں میں جو عنوانات دی گئی ہے وہاں یہ ہے کہ آپ 3 عنوانات دیں گے، لیکن میرے ذاتی تجربے کی بنیاد پر، میرے ذاتی خیال کی بنیاد پر آپ 4 عنوانات دے دیں، یعنی متن میں یہ کہ جو الفاظ، جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے اس کے چند الفاظ، پھر ڈاٹ 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 اور آخر میں چند آخری الفاظ۔ یہ متن مطلب یہ ہے کہ جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے یہاں آپ لکھیں متن، اور اسی پیراگراف کے جو پہلے چند الفاظ ہے وہ لکھیں، پھر ڈاٹ ڈاٹ کریں اور آخر میں آخری جو چند الفاظ ہے وہ لکھیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا عنوان دینا ہے وہ ہے حوالے متن۔ تو حوالے متن کا طریقہ میں نے ابھی آپ کو سمجھا دیا تھا کہ سبق کا عنوان لکھنا ہے اور پھر مصنف کا نام لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آپ عنوان دیں گے وہ آپ لکھیں سیاق و سباق لکھیں۔ سیاق و سباق کے حوالے سے ابھی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ سیاق و سباق کسے کہتے ہیں اور اس کا حوالہ ہم کس طرح دیں گے، اور جو آخری ہے وہ آپ لکھیں تشریح یا وضاحت لکھیں۔ تو یہ 4 عنوانات آپ اسی ترتیب سے دے دیں اور اسی ترتیب کے مطابق آپ متعلقہ پیراگراف کی تشریح کریں، تو امید ہے کہ آپ اچھی تشریح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب چاہے آپ کسی بھی کلاس میں ہیں تو یہ آپ اپنا سکتے ہیں اور اس سے آپ کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے آپ نے طریقہ ملاحظہ کیا۔ اب ہم فرسٹ ایئر یعنی سال اول کی کتاب میں سے پہلے سبق میں ایک پیراگراف موجود ہے، اس کی ہم تشریح کریں گے تاکہ مزید اس کی وضاحت ہو جائے۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جب بھی ہم کسی پیراگراف کی تشریح کریں گے تو ہم 4 عنوانات دیں گے، یعنی پہلے ہم لکھیں گے متن، یعنی وہ متعلقہ پیراگراف جو ہمیں دیا گیا ہے اس کے پہلے چند الفاظ، پھر درمیان میں ڈاٹ ڈاٹ اور آخری چند الفاظ، پھر ہم اس کا حوالہ دیں گے کہ وہ سبق کیا ہے اور اس کی مصنف کا نام کیا ہے جس سے یہ پیراگراف لیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم سیاق و سباق لکھیں گے اور آخر میں ہم تشریح یا وضاحت لکھیں گے۔ تو آئیے اس پیراگراف کو ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔ یہ پیراگراف آپ کی کتاب میں جو سبق ہے اپنی مدد اس میں آپ صفحہ نمبر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں وہ پیراگراف کون سا ہے۔ یہ ہے صفحہ نمبر 4 پر پہلا پیراگراف ہے۔ پیراگراف آپ پہلے ملاحظہ کیجئے، آپ غور سے سنیے کہ ان الفاظ کو کس طرح ادا کیا جا سکتا ہے، یا اس میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس پورے پیراگراف میں مصنف کیا کہنا چاہتا ہے۔ پیراگراف کچھ یوں ہے کہ صفحہ نمبر 4 پر پہلا پیراگراف ہے کہ قومی ترقی مجموعہ ہیں شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی کا۔ اسی طرح قومی تنزلی مجموعہ ہے، تنزلی کہتے ہیں زوال کو، شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائیوں کا۔ شخصی کا یہاں مطلب ہے کہ ذاتی انسانوں کے اندر۔ ناتہذیبی اور بدچلنی، ناتہذیبی بد اخلاقی کو کہتے ہیں، بدچلنی بھی بد اخلاقی بد کرداری کو کہتے ہیں، جو اخلاقی و تمدنی یا باہمی معاشرت یعنی آپس میں انسان رہتے ہوئے جو انسان کرتے ہیں کہ بدیوں میں شمار ہوتی ہے۔ در حقیقت اصل میں وہ خود اسی شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوششوں سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالے، یعنی مکمل طور پر ختم کرے اور نیست و نابود، نیست و نابود کا مطلب ہے کہ جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینا، ختم کر دینا، تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جاویں گی جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ دی جاوے۔ تو پیراگراف آپ نے ملاحظہ کیا۔ میرے خیال میں اس پیراگراف میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ مصنف نے یہ بتایا ہے کہ قوم کا زوال اور عروج یہ کس طرح ممکن ہے، ایک بات یہ۔ دوسری بات انہوں نے یہ بتائی ہے کہ جو برائیاں قوم کے اندر موجود ہے وہ کوئی اور قوم آ کر وہ ختم نہیں کر سکتی، یعنی برائیوں کو خود ختم کرنا پڑے گا، برائیوں کو خود ختم کرنا پڑے گا۔ یہ اس کا مرکزی نقطہ ہے، یعنی اس پورے پیراگراف میں یہ بنیادی باتیں، یہ 2 نکات مصنف نے بیان کیے ہیں کہ قوم زوال میں کس طرح پڑ سکتی ہے یا قوم کی عروج، قوم کا عروج کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔
اور کسی قوم میں اگر برائیاں پیدا ہو گئی ہے جیسے ہمارے اندر ہے تو ان برائیوں کو ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ دوسرے ہماری برائیوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ پیراگراف آپ نے ملاحظہ کیا، اس میں جو مشکل الفاظ تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے، اور اس میں جو بنیادی نکات ہے وہ دو ہے، یعنی زوال اور عروج اور برائیوں کو ختم کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے لیے جو ہم انداز رکھیں گے وہ اس طرح کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، متن لکھیں گے۔ تو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ متن میں ہم کیا کریں گے، پہلے چند الفاظ لکھیں گے۔ تو یہ پیراگراف ہے قومی ترقی مجموعہ ہیں، یہاں سے یہ پیراگراف شروع ہے، پھر ڈاٹ 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 ڈاٹ، اور حالتوں کو ترقی نہ دی جاوے، یہ اس کا آخری حصہ ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو چیکنگ کرنے والا ہے اس کے لیے یہ آسانی رہے گی کہ اسے پھر پیپر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب آپ اسے آسانی دیں گے تو امید ہے کہ وہ بھی آپ کو آسانی، یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسی بھی 1-2 نمبر مل جائے، اگرچہ یہ اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن میرے ذاتی تجربے کی بنیاد پر اگر اس طرح لکھا جائے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہم لکھیں گے حوالے متن، یعنی یہ پیراگراف کہاں سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف کا نام کیا ہے۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ پیراگراف یا عبارت سبق اپنی مدد آپ سے لیا گیا ہے، اپنی مدد آپ، یہ سبق آپ کیا کریں، اس کا یہ عنوان اپنی مدد آپ یہ واوین میں بن کریں سی لیا گیا یا لی گئی ہے۔ یہ میں نے اس لیے لکھا ہوا ہے کہ پیراگراف مذکر ہے، لہٰذا اس کی جگہ ہم لکھیں گے یہاں پر لیا گیا ہے۔ اگر ہم عبارت لکھیں گے تو یہاں لکھیں گے لی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ پیراگراف لیا گیا ہے اور یہ عبارت لی گئی ہے۔ تو اس طرح ہوگا کہ یہ پیراگراف سبق اپنی مدد آپ سے لیا گیا ہے، اگر عبارت تو یہ عبارت سبق اپنی مدد آپ سے لی گئی ہے، جس کے مصنف کا نام سر سید احمد خان ہے۔ یہ حوالے متن کا سب سے آسان، بہترین اور اعلیٰ طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد سیاق و سباق کے حوالے سے پوری تفصیل آپ نے ملاحظہ کی ہے۔ اب یہاں ہم اس پیراگراف کے لیے کیا سیاق و سباق بنا سکتے ہیں، یعنی ہم کیا وہ کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ اچھا سیاق و سباق ہو سکتا ہے، اور اس کی آخری بات کس طرح ہونی چاہیے۔ یہ پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا آخری حصہ یا اس کی آخری بات ایسی ہو کہ متعلقہ پیراگراف کی ابتدا کے ساتھ، سرے کے ساتھ یہ جڑ جائے، یہ ربط پیدا ہو جائے، کیونکہ سیاق و سباق کا مطلب ہے کہ اس پیراگراف کا ربط بنانا ہے متعلقہ سبق کے ساتھ۔ تو اس کا سیاق و سباق اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ ایک عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جذبہ بہت سے لوگوں میں آنے سے ان کی پوری قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہوتی ہے، جبکہ اس کے بغیر پوری قوم ذلیل و خوار ہو جاتی ہے۔ فطرت کا قانون بھی یہی ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یقیناً اسی کے مطابق اس کا قانون اور گورنمنٹ ہوتی ہے۔ اس لیے عمدہ رعایا پر عمدہ اور جاہل رعایا پر سخت حکومت ہوتی ہے۔ کسی ملک کی عمدگی اور بہتری کا اندازہ وہاں کی حکومت کے بجائے عوام کے اخلاق و کردار سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ آخری بات میں نے یہاں ایسی لکھی ہے کہ یہ متعلقہ پیراگراف کی ابتدا کے ساتھ بالکل جڑ گئی ہے، ان کا ربط پیدا ہو گیا ہے۔ اب ہم تشریح کس طرح کریں گے؟ ابھی میں نے جو آپ سے کہا کہ اس پوری پیراگراف کو پڑھ لینے کے بعد میں جو نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ اس پوری پیراگراف میں مصنف یہ بتانا چاہتا ہے کہ قوم کا زوال کس طرح ہو سکتا ہے یا قوم کی ترقی کس طرح ممکن ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ قوم کے اندر جو برائیاں ہوتی ہے وہ دوسری قوم کے ذریعے، دوسرے افراد کے ذریعے یا دوسرے لوگوں کے ذریعے ختم نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کی صورت میں وہ برائیاں اور بھی شدت اختیار کر جاتی ہے۔ تو آئیے اس کی تشریح یا وضاحت ملاحظہ کرتے ہیں اس پوری پیراگراف کی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اب اس کی تشریح یوں ہو سکتی ہے، یعنی سیاق و سباق کے بعد جو ہمارا چوتھا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ تشریح۔ تو یہاں ملاحظہ کیجئے، اس پیراگراف میں مصنف سر سید احمد خان قوم کی اجتماعی ترقی اور زوال کی بنیادی وجوہات، ابھی یہ اس کا مرکزی پوائنٹ ہے، یعنی قوم کی ترقی اور زوال کس طرح ممکن ہے یا کس طرح قوم کی ترقی ہو سکتی ہے یا زوال، تو یہاں میں نے وہ بیان کر دیا، یہ مرکزی نقطہ ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو چیکنگ کرنے والا ہوتا ہے وہ یہ دیکھتی ہی سمجھ جائے گا کہ اس شخص نے جو یہ تشریح کی ہے یہ یقیناً اس کے قابل ہے، کیونکہ یہ سمجھدار ہے اور اس کی سمجھ میں یہ تمام باتیں آئی ہوئی ہے یا سارا سبق اس کی سمجھ میں موجود ہے۔
یا اس کے لیے یہ آسانی رہے گی۔ تو یہاں پر طریقہ بہترین یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ابتدا میں ہی وہ مرکزی نقطہ یہاں پر بیان کریں۔ مثلا اس پیراگراف میں مصنف سرسید احمد خان قوم کی اجتماعی ترقی اور زوال کی بنیادی وجوہات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قوم افراد سے بنتی ہے بقول اقبال۔ اقبال کا ایک مصرع ہے یہاں پر، یہ آئین یہاں پر میں نے اس لیے لکھا ہوا ہے کہ آئین علامت ہے مصری کی، ایسا نہ ہو کہ آپ کہ یہ سمجھے کہ یہ اس کا حصہ ہے، تو یہاں پر اگر آپ یہ نیچے لکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اقبال کا ایک مصرع ہے ایک شعر کا کہ قوم گویا جسم ہے افراد ہے اعضائے قوم، تو یہاں سے پھر آ جاتی ہے اس پیراگراف میں مصنف سرسید احمد خان قوم کی اجتماعی ترقی اور زوال کی بنیادی وجوہات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قوم افراد سے بنتی ہے بقول اقبال، قوم گویا جسم ہے افراد ہے اعضائے قوم۔ اس لیے قوم کی ترقی افراد کے انفرادی کردار، جیسے وہ کردار کیا ہے، جیسے محنت، عزت، ایمانداری اور شخصی ہمدردی ہی کے باعث ممکن ہو سکتی ہے کیا، ترقی، جبکہ اس کے برعکس اعمال قوم کے زوال کا باعث بن سکتے ہیں، یعنی افراد کی ذاتی سستی، بے عزتی، بے ایمانی، خود غرضی اور شخصی برائیوں کے مجموعے سے مجموعی برائیوں کے مجموعے سے قومی زوال رونما ہوتا ہے۔ انسان کی اپنی ذاتی بد اخلاقی، بد کرداری، بے تہذیبی اور اخلاقی بد چلنی معاشرے کو زوال کی طرف لے جانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، ابھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ ترقی اور زوال یہ دونوں کس طرح آ سکتے ہیں، لیکن یہ ایک اصل حقیقت ہے کہ یہ تمام تر برائیاں ابھی جن کا ذکر ہوا ہے انسان کی اپنی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے، انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، یہی نتیجہ قوم کے زوال کا سبب بن سکتا ہے۔ ایسی حالت میں اگر ہم دوسروں پر بھروسہ کر کے ان برائیوں کو دوسری اقوام، ممالک یا افراد کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوسروں کے ذریعے اقوام کی برائیوں کو ختم کرنے کے بجائے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ برائیاں پرانی برائیوں سے زیادہ خطرناک صورت میں رونما ہوتی ہے، جو قوم میں تباہی و بربادی کا ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ تمام تر برائیاں اس وقت نئی شکل و صورت میں رہیں گی جب تک کہ شخصی زندگی، چال چلن وغیرہ کی حالتوں کو ترقی نہ دی جائے، کیونکہ شخصی زندگی اور عمدہ چال چلن کے بغیر قومی اور اجتماعی ترقی ممکن نہیں۔ تو تشریح آپ نے ملاحظہ کی، امید ہے کہ اسی بنا پر آپ مزید اپنے لیے راہ متعین کریں گے، اور یہ مشورہ میں دوں گا کہ آپ ہر سبق سے ایک ایک پیراگراف لے کر اسی انداز میں پریکٹس کریں، تشریح کرنے کی کوشش کریں، تو امید ہے کہ اگر آپ 10-12 تشریحات اس طرح کریں گے تو آپ اس میں ماہر ہو جائیں گے۔ پریکٹس سے انسان بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے، پھر آپ کے لیے امتحان میں اس سوال کو حل کرنا انتہائی آسان رہے گا۔ امید ہے کہ آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ آئندہ کسی نئی عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔